عائشہ نے ریمبو کو اور ریمبو نے عائشہ کو گھیرنے کی کوشش کی ہے. دونوں تقریباً 2 سال سے اکٹھے کام کر رہے تھے. کول عائشہ کہ وہ بلیک میل ہو رہی تھی, تو اس نے 2 سال میں یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا کہ میں ایسے بلیک میل ہو رہی ہوں. یہ ملزم بن گیا اور آج وہ صلاحوں کے پیچھے ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ لالا موسیٰ سے سینئر جرنلسٹ رضوان جانی صاحب اور جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ریمبو کے متعلق ان کی کیا انویسٹیگیشن ہے, اب تک انہوں نے کیا تفصیلات حاصل کی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جاوید اقبال صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر جی, یہ بتائیے گا کہ ریمبو کے متعلق آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ ریمبو کیسا ہے, اس کا گھرانہ کیسا ہے؟ وہ سنا ہے کہ کئی بار اپنے گھر بدل چکے ہیں, کرائے پہ رہتے ہیں, بار بار گھر بدلتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, یہ وجوہات تو میں کچھ نہیں اتنی بیان کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ جب سے یہ اس جگہ پہ آ کے رہ رہے ہیں تو تبھی سے کچھ تھوڑا بہت ریمبو کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ ہوئی ہے. تو وہ یہی ہے کہ اس کی فیملی, اس کے والدین, اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ محنتی ہیں سارے, اور سارے اپنے کام کے ساتھ کام کر کے تو وہ اپنا جناب گزر بسر کرتے ہیں. مسکین اور شریف لوگ ہیں, اور ایسا آج تک ہم نے کچھ نہیں دیکھا ان کے بارے میں کہ جو کہیں کہ بھئی یہ بندے اس کیٹیگری کے ہیں یا یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں دیکھی ہم نے. آپ کی اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں کہ ریمبو عائشہ سے کب اور کیسے ملا اور کیوں ملا؟ عام طور پہ باتیں ہم تک ذرائع کے مطابق ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب کہ ان کا دونوں کا آپس میں بہت گہرا ایک تعلق تھا. یہ اکٹھے جو ہے وہ ایک دوسرے شہر میں جاتے تھے اور ٹک ٹاک اپنی بناتے تھے اور وہ سوشل میڈیا پہ وہ جناب بھیجتے تھے. تو فالوورز تو ریمبو کے زیادہ تھے. باقی کیا پوزیشن بنی ہے, یہ کیا اختلافات ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, یہ آنے والے وقت میں سب کو پتہ چل جائے گا جو بھی صورتحال ہوگی. ریمبو جس علاقے میں رہتا ہے لالا موسیٰ کے اس ایریا میں, وہاں پر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اس کا کیسا ہے, کیسے مزاج کا تھا؟ لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتا تھا؟ فساد انتشار والا کوئی ذہن تھا اس کا؟ نہیں, ایسی کوئی بات آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جو بندہ کہے کہ جناب کہ اس کی ریپوٹیشن کوئی نیگیٹو ہو. اگر وہ آیا بھی ہے گھر میں تو رات کو آیا ہے, 1 دن 2 دن ٹھہرا ہے تو وہ اپنا واپس چلا گیا ہے. لیکن ایسی کوئی بھی اس پوری فیملی میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں آج تک دیکھی. جب یہ واقعہ ہوا 14 اگست کا, اس کے بعد کافی لوگوں نے کہا کہ ریمبو بھی قصوروار ہے, ریمبو شامل ہے, عائشہ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے ریمبو کا بھی بیچ میں ہاتھ ہے. تو جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس علاقے میں کیا باتیں چل رہی تھیں؟ اس علاقے میں بھی اس پہ شک کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں, یہ معاملات کیونکہ لاہور کے ہوئے ہیں, لاہور شہر کے اندر ہوئے ہیں, تو یہاں پر تو چہ مگوئیاں بے شمار ہوتی رہی ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ریمبو پہلے وہ دونوں اکٹھے تھے, اس کے بعد پھر وہ اختلاف بنا, پھر وہ جناب مدیہ کے ساتھ تھا, پھر وہ مدیہ جو ہے وہ جناب اس نے اس کو بلایا کہ شناخت کے لیے, وہ اسی سارا کچھ میڈیا پہ چلتا رہا ہے سسٹم. تو اس کے بعد پھر وہ اس کو بلایا شناخت کے لیے, شناخت کے بعد وہ حالات ہی بدل گئے, پھر وہ جناب ملزم ہو گیا. مدعی کے وہ اپنا مدعیہ جو ہے وہ اپنی علیحدہ ہو گئی, یہ ملزم بن گیا اور آج وہ صلاحوں کے پیچھے ہے. اب کل کو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. میں اس بارے میں وقت سے پہلے کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ کی اطلاعات کے مطابق, آپ کی انفارمیشن کے مطابق کیا ریمبو بالکل صحیح بند ہوا ہے؟ یہ وقت ثابت کرے گا, میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں دوں گا. ہمارے ساتھ رضوان جانی صاحب بھی موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں کہ ریمبو کیسا تھا یہاں پر, اور ریمبو جب سے جیل میں ہے اس علاقے میں اس کے بارے میں کیا چہ مگوئیاں چل رہی ہیں؟ دیکھیں, ٹک ٹاک نے ریمبو کو مشہور تو کر دیا تھا. مشہور ہونے کے بعد پھر اس نے لالا موسیٰ میں اپنا اسٹے کم کر دیا, لاہور میں شفٹ ہو گیا, جہاں پہ انہوں نے پورا اپنا ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کو لے کے یہ چلنا شروع ہو گئے. وہاں پہ یہ مختلف ٹک ٹاک بناتے رہے, دن بدن یہ مشہور ہوتے گئے. اب ان کے آپس میں کیا اختلافات ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے, یہ ابھی تک تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ان کا کیا آپس میں مسئلہ ہوا تھا. لیکن ابھی تک جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ عائشہ نے ریمبو کو اور ریمبو نے عائشہ کو آپس میں یعنی کہ انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی ہے, ایسے ہی لگ رہا ہے فی الحال تو.
باقی آگے انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. ایک دوسرے پر الزام لگانے کی کوشش کی ہے اور ایٹ دی اینڈ پھنس ریمبو گیا. ہاں جی اگر بظاہر تو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ ریمبو اس کیس میں پھنس گیا ہے, لیکن مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی قصوروار ہیں, کیونکہ یہ دونوں تقریباً 2 سال سے اکٹھے کام کر رہے تھے. اور اگر 2 سال سے اکٹھے کام کر رہے تھے اور عائشہ بقول عائشہ کہ وہ بلیک میل ہو رہی تھی, تو اس نے 2 سال میں یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا کہ میں ایسے بلیک میل ہو رہی ہوں. پھر اس کے ساتھ وہ مینار پاکستان پہ بھی گئی, پھر مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا پوری دنیا نے دیکھا, اور آج یہ عائشہ کا یہ بیان کہ ریمبو مجھے بلیک میل کر رہا ہے, اور ریمبو کا بیان کہ عائشہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے. اب یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. جاوید اقبال صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ایف آئی آر درج ہے لاریہ ڈل لاہور میں پولیس اسٹیشن میں, کیا لالا موسیٰ میں بھی کوئی ایف آئی آر درج ہے؟ آپ کی اطلاعات ہیں؟ جی ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ کم از کم ہمارے نوٹس میں نہیں ہے, کیونکہ یہ وقوع لاہور کا ہے تو لاہور میں ہی اس کی ایف آئی آر بنتی ہے. یہاں پر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو جو ریمبو کے گھر والے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہیں, پہلے بھی ہوتی ہوں گی, کیسے لوگ دے ہیں؟ دیکھیں جی, ریمبو کے والدین سے کوئی اتنی خاص تو ملاقات نہیں ہے. بس سر راہ چلتے حالات واقعات کے مطابق جب معلوم ہوا کہ یہ ریمبو کے والدین ہیں تو ان کی جو داد رسی کے لیے پوچھا ان سے کہ بھئی کیا مسئلہ مسائل ہے, تو ان کے جو ذاتی گھریلو مسائل ہیں وہ سن کے مجھے تو کم از کم بحیثیت ایک انسان کے بہت تکلیف اور بہت دکھ اور بہت صدمہ ہوا کہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وہ اپنی یہ زندگی جو اس وقت وہ گزار رہے ہیں وہ تو کافی مشکل میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو مدد کی بھی ضرورت ہے. جب سے ریمبو گرفتار ہے, ریمبو کے گھر والے ایک بار بھی نہیں گئے پتہ کرنے کہ کس حال میں بیٹا, یہ بات آپ کو مشکوک نہیں لگتی؟ دیکھیں میں مشکوک تو خیر جس طرح بھی سمجھ لیں آپ, لیکن یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں. کیوں خوف زدہ ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک تو ان کے پاس اکنامکلی وہ اتنے جو ہے وہ نہیں ہے کہ بھئی وہ افورڈ کر سکیں لاہور کے اخراجات جانے آنے کے, یا ادھر وکیلوں کے ساتھ یا پولیس کے ساتھ. وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم اگر کسی سے پکڑ دکڑ کے لاہور جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو ہمیں جناب اس کیس میں انوالو کر لیں. یہ وہ کافی ڈپریشن کا شکار ہیں اس وقت. ریمبو کا یہاں پر جب باہر نکلتا تھا لاہور جانے سے پہلے, عائشہ سے ملاقات سے پہلے, کیسا تھا یہاں پہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا دیکھا؟ میرے جو انفارمیشن ہے, جو میرے ذرائع جو مجھے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت کم لوگوں سے ملا کرتا تھا. وہ بس اپنے کام کے ساتھ کام رکھتا تھا. وہ اس کی جو شہر میں یا ادھر محلے یا ادھر ادھر وہ فالتو لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا تھا. وہ آیا اپنے والدین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹھہرا. اگر نکلتے وقت کوئی گلی محلے میں کوئی بندہ مل گیا تو اول تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو مشہوری ہوئی ہے اس کی اس کیس لاہور کے سانے کے بعد. پہلے تو کسی کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی جناب کہ یہ ریمبو بھی ہے کوئی چیز. عائشہ کی بھی آڈیو لیک ہوئی ہے, ریمبو کی بھی آڈیو لیک ہوئی, دونوں جو کال پہ باتیں کرتے تھے. تو اس کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اکیلا ریمبو ہی ذمہ دار ہے یا پھر عائشہ بھی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جی, جب دو دوست دوستی کی حد تک رہیں گے تو دوستی رہیں گے. جب ان کے اندر اختلافات ہوں گے تو وہ اختلافات پھر ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فریق جو ہے وہ اس نے الزام لگائے ہیں تو دوسرے فریق نے بھی اس پہ الزام لگا دیے ہیں. کیونکہ اس وقت میرے پوائنٹ آف ویو سے تو یہی صورتحال بن رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں, لیکن یہ آنے والے وقت میں ثابت کرے گا, یہ وقت بتائے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. بہت شکریہ ناظرین. جیسا کہ آپ نے دیکھا, اگر ہم نے لالا موسیٰ کے سینئر جرنلسٹ سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا, دونوں کی متفقہ رائے تھی کہ عائشہ اور ریمبو دونوں نے ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ حوالات کے پیچھے ریمبو چلا گیا ہے. اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.